رمضان 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 يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. اس درود پاک کی فضیلت سنی. نبی اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ عز و جل دوزخ پر حرام کر دے گا. زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگار کے لیے یہ پر انوار تحفہ ہے. میں پڑھاتا ہوں، پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان میں عبادات، نوافل، اذکار کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. انشاءاللہ میں مدنی پھول پیش کرتا ہوں. اچھی اچھی نیتیں کیجئے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، اور حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکبی نقل کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے. اور فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا، تسبیح مینز سبحان اللہ کہنا. ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے. ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان میں 1000 رکعتوں سے افضل ہے. کیا بات ہے رمضان کی، سبحان اللہ. تو روزے تو فرض رکھنے ہی ہیں، رمضان میں ذکر اذکار بھی کرنے چاہیے. تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. سبحان اللہ یہ پڑھیں گے ہم 33 بار،
اللہ نے چاہا تو 33,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہر نماز کے بعد، اور سوتے وقت بھی پڑھیں۔ سوتے وقت پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ دن بھر کے کام کی جو تھکان ہوگی انشاءاللہ عز و جل وہ بھی چلی جائے گی، اور اگلے دن کے کاموں پر قوت بھی حاصل ہو جائے گی۔ فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ فضول باتوں میں کیا رکھا ہے؟ موسم کے تبصروں میں کیا رکھا ہے؟ میچ کے تبصرے میں کیا رکھا ہے؟ غیبت، چغلی، گالیاں، فضول باتیں رکھا کیا ہے؟ ابن ماجہ حدیث نمبر 3117، سرکار نامدار مکے مدینے کے تاجدار بِإِذْنِ پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا، رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ مکہ کیا ہے؟ یہ ہے دیار ولادت مصطفیٰ۔ اور اگر کوئی غلام، آقا کا غلام، شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رمضان مکے میں گزارے، روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، سبحان اللہ، دوسرے مقامات کے مقابلے میں 1,00,000 رمضان کے برابر ثواب روز، بلکہ دن میں بھی رات میں بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور مزید نیکیاں۔ کاش مکے میں رمضان گزرنے کی سعادت ملے، عبادت کی توفیق ملے، اور پھر عیدی کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب ہو جائے۔ کاش اللہ نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کے آنے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا ہوتے تھے، اس بارے میں ہماری امی جان یعنی مومنوں کی ماں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفسرہ محدثہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور سارا مہینہ بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد یہ دن کس کا مہمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ ماہ رمضان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام فرماتے۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی عابد مخلوق میں ہے ہی نہیں، اللہ کو آپ سے زیادہ یاد کرنے والا کون، مگر ماہ رمضان میں خصوصی اہتمام فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا مہینہ عبادت کیسی، سبحان اللہ، پورا مہینہ بستر پاک پر تشریف نہ لاتے۔ تو کاش ماہ رمضان میں ہم بھی کوئی شیڈولنگ کریں، اپنا جدول بنائیں، مدنی چینل کے ساتھ اگر رہیں نا کام آسان ہو جائے۔ مدنی چینل یہ بوڑھوں کا بھی سہارا ہے، بیماروں کا بھی سہارا ہے۔ اب بعض ایسے جو شوگر کے مریض ہیں اور مریض ہیں کہتے ہیں جی اب اتنا لمبا روزہ ہے کیسے پورا کریں، تو میں آپ کو نسخہ بتا،
رات آپ مدنی چینل کے ساتھ گزاریں، مدنی مذاکرے میں گزاریں، علم دین سیکھنے کے فضائل حاصل کریں، ثواب حاصل کریں، علم سیکھیں، جہالت دور کریں، اور پھر سحری کریں، پھر نماز فجر پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اشراق چاشت پڑھیں۔ اس کے بعد جب سوئیں گے ظہر تک تو باقی دن کیا بچے گا؟ اور اگر وہ اسلامی بہنیں تو انہیں کون سی جماعت سے نماز پڑھنی؟ تو اور بھی آسان ہو گیا۔ ایسا مریض ہے جو مسجد کی طرف چل ہی نہیں سکتا بیچارہ، اس کو اور آسان ہو گیا۔ تو یوں روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور عبادت بھی کریں خوب۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حکایتیں اور نصیحتیں بہت پیاری کتاب ہے، 56 بیانات ہیں۔ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مبلغین و مبلغات ہیں اس سے خوب استفادہ کریں۔ اس میں لکھا ہے اللہ کے عرش کے گرد حضیرت القدس نامی ایک جگہ ہے جو کہ نور کی ہے۔ اس نور کی جگہ پر اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے عز و جل۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو یہ فرشتے اپنے رب سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نماز تراویح میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان فرشتوں کو چھوئے یا وہ اس کو ٹچ کریں، مس کریں، تو وہ ایسا سعادت مند ہو جائے گا کہ اس کے بعد کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی تو ارشاد فرمایا ہم اس فضل و اجر کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں لوگوں کو با جماعت نماز تراویح کا حکم فرمایا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ماہ رمضان میں تراویح پڑھیں گے نا؟ اللہ ہمیں توفیق دے، آپ کو بھی مجھے بھی اللہ توفیق دے۔ تہجد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان میں آسان ہو جاتی، سحری کے لیے اٹھنا ہے نا، سونا شرط ہے تہجد کے لیے، سو کے اٹھے سحری کے لیے، آپ استنجا وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر 2 نفل پڑھ لیں، یہ تہجد ہوگا۔ اور جو چاہے سورتیں پڑھیں، اور اگر ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ہر رکعت میں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو رمضان میں تو کام آسان ہو گیا۔ اور تراویح جو سستی کرتے ہیں واقعی سست ہیں۔ تراویح بھئی سال میں ایک ہی مرتبہ تو تراویح آتی، یعنی 3 دن میں قرآن ختم کر لیا، 1 ہفتے میں ختم کر لیا، 10 دن میں ختم کر لیا، اب تراویح کی چھٹی ہو گئی۔ ارے بھائی یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں تراویح جیسی عبادت کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اس میں عبادت کر کے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، گناہ صغیرہ معاف ہوں گے اور گناہ کبیرہ صغیرہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا قدردان بنائے اور تراویح ساری کی ساری خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سستوں میں نہ ہوں کہ جو پیچھے کھڑے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے، SMS لگے ہوئے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے تو جلدی جلدی آ کر رکوع میں شامل ہو گئے۔ ارے کیوں سستی کرتے ہو بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر قرآن سنیں گے ہم، سبحان اللہ، کیسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ روز روز رمضان تھوڑی آتا ہے، سال میں ایک ہی بار تو آتا ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس میں قیام کرنے کو تمہارے لیے سنت بنایا۔ جو ماہ رمضان مبارک میں ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جو بندہ اس مہینے کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے. اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنایا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے. ہر دروازے پر سونے کی ملمہ کاری ہوگی، اس پر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے. جب بندہ رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے رمضان کے پہلے دن کے روزے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے فجر کی نماز سے غروب آفتاب تک دعائے بخشش کرتے ہیں. اور اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں کوئی سوار 500 سال تک چلتا رہے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان. سحری کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا، ماہ رمضان کی آمد مرحبا، ماہ نزول قرآن کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا. رسول انور مکہ مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان. رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. ارشاد ہوتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اس کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے ذکر 3 طرح کا ہے، لسانی، قلبی، بالجوارح. لسانی ذکر کیا ہے؟ تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہے. ذکر قلبی کیا ہے؟ اللہ تعالی کی نعمتوں کا یاد کرنا، اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی، اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط، مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے. ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے. نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے، تسبیح و تکبیر، ثنا و قرات و ذکر لسانی، خشوع و خضوع اخلاص ذکر قلبی، قیام، رکوع، سجود وغیرہ ذکر بالجوارح. سبحان اللہ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. اللہ 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 اللہ. الترغیب والترہیب. حدیث نمبر 10. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی کرنے والی شے ہوتی، اور دلوں کی صفائی ذکر اللہ سے ہوتی ہے. اللہ 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 اللہ. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کوئی قوم جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو شیطان اور دنیا اس سے ہٹ جاتے ہیں. شیطان دنیا سے کہتا ہے کیا تو دیکھ نہیں رہی ہے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا جواب دیتی ہے نہیں چھوڑ دے، کیونکہ جب یہ متفرق ہوں گے تو میں ان کی گردنیں پکڑ پکڑ کر تیرے پاس لاؤں گی. تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا کی محبت اور دنیا کے جو ناپسندیدہ معاملات ہیں اس سے بچیں گے، اور
شیطان لعین سے بچ جائیں گے. غافل ہوں گے تو شیطان پکڑ لے گا. اب رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو جو ہمارا ساتھی شیطان ہے جس کو قرین کہتے ہیں تو وہ پکڑ لیتا ہے. ہمارا نفس گھر کا بھیتی وہ پکڑ لیتا ہے ہمیں. تو اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. اور ماہ رمضان میں تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اللہ کے ذکر کی جو قسمیں ہیں میں نے آپ کو خزائن العرفان تفسیر سے عرض کی, اور جنت کی 2 چابیاں اس سے میں نے آپ کو کچھ پڑھ کے سنایا. یہ کتاب پڑھ لینا, سچی کام بن جائے. جنت کی 2 چابیاں, زبان اور شرمگاہ کی حفاظت, یہ ہیں جنت کی 2 چابیاں. اور اس کو پڑھیں گے تو تفصیل کے ساتھ معلوم ہوگا. دیکھیں اس کے اندر کیا کچھ ہے, کچھ مختصراً آپ کو بتاتا ہوں میں. اس میں جنت کا بیان ہے, جنت کن چیزوں سے بنی ہے, جنت میں نعمتیں کیا ہیں, جنت کتنی بڑی ہے, جنت کے دروازے کتنے, ایک دروازہ کتنا بڑا ہے, جنت کے خیمے, جنت کے باغات, جنتیوں کا لباس, جنتیوں کی عمریں, جنتیوں کے بیٹھنے کے انداز, جنتیوں کے آپس میں ملاقات کا طریقہ کیا ہوگا, جنتیوں کا کھانا کیسا ہوگا, جنتی کھانا کیسے ہضم کریں گے, جنتیوں کا مشروب کیا ہوگا, کیا پئیں گے, جنت میں موسم کیسا ہوگا, جنت کے درخت کیسے ہوں گے, کیا جنت میں بھی بچے پیدا ہوں گے, جنت کی حور کیسی ہوگی, سبحان اللہ, جنت کی نہریں, جنت میں دیدار الہی کیسے ہوگا. جنتیوں کے لیے خصوصی انعام ہے, وہ کیا ہے, اس کتاب کے صفحہ نمبر 25 پہ پڑھ لیں. اللہ نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان 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 یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان.